حضرات، ابھی ناچیز حضرت مشائخ مولانا مولوی عالم فاضل مفتی سید نفیس اطہر میاں صاحب تنویری ساکینہ حیدرآباد کو آواز دیتا ہوں کہ وہ بعنوان عقیدہ اور مقصود عمل پر اپنے زرین خیالات سے ہمیں نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سید الاولیاء الکاملین خاتمین محمدین کریمینی صلی اللہ علیہما وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ وقال میرا مہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم تصدیق بندہ عمل است وگرنہ مقبول بے عمل مردود است۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری کی ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ اسی طرح لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو خاتم ولایت محمدیہ، معصوم عن الخطا، مبین کلام اللہ، خلیفۃ اللہ، امر اللہ، مراد اللہ، حضرت میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ ڈائس پر تشریف فرما قابل ذی احترام مرشدین اکرام، فقراء الزام، دانشوران قوم، نوجوانان قوم مہدویہ، پس پردہ تشریف فرما عفت معاب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین گرامی، احقر نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی 208 نمبر آیت کا آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ، اسلام میں شامل ہو جاؤ، اسلام میں آ جاؤ۔ جب
اسلام میں آنے کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کفار سے مخاطبت کر سکتا، مشرکین سے مخاطبت کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہی فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ قابل غور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ آج فقیر اسی آیت مبارکہ کے تحت اپنے عنوان عقیدہ اور مقصد عمل کو بیان کرنے کی کوشش کرے گا، جسارت کرے گا۔ تو اس آیت کی تفہیم یہ ہے، تفسیر یہ ہے، اس کی تشریح یہ ہے کہ دور نبوت میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، اسلام کو قبول کیا تھا، وہ لوگ بعد از اسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر اوپر کے پیغمبروں کے طریقوں کو بھی لے کر چل رہے تھے۔ جیسا کہ یوم السبت، ہفتے کا دن، اس دن مچھلیوں کا شکار کرنا منع ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے تھا۔ تو مسلمان جو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کے بعد اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، پھر بھی دین موسیٰ کو استعمال کر رہے ہیں اور یوم السبت کو شکار کرنے سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی دن اونٹ کا گوشت کھانا یا اونٹ کا دودھ پینا، دودھ نکالنا، اس سے بھی اپنے آپ کو روک رہے ہیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا اور مسلمانوں سے فرمایا کہ جو تم مسلمان بن گئے ہو، اسلام قبول کر گئے ہو، تو بہتر یہ ہے کہ اب پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو بولنا یہاں پر مقصد یہ ہے کہ جب تم مصدق ہو گئے ہو، پوری طریقے سے تصدیق کر چکے ہو، تو اب پوری طریقے سے اندر مصدقوں کی جماعت میں آ جاؤ۔ مہدوی ہو چکے ہو تو پوری طریقے سے مہدوی ہو جاؤ، اور پوری طریقے سے مہدوی ہونے کے لیے پورا مہدویوں کا عقیدہ پوری طریقے سے کامل اپناؤ۔ آدھے مہدوی آدھے غیر مہدوی نہیں چلیں گے، آدھے ادھر آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں چلیں گے۔ تو حاضرین گرامی، یہاں اس آیت کے تحت فقیر یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ عقیدہ جب آپ نے اسلام کا اپنایا ہے تو اس میں پوری طریقے سے عقیدت کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ جب مہدویت کو اپنایا ہے تو پوری طریقے سے مہدویت میں شامل ہونا چاہیے۔ حاضرین گرامی، ایک انسان کی زندگی میں اس کا کردار سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان، اس کے لیے اس کا کردار سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور اس کے اپنے کردار کے لیے اسے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی چیز ہوتی ہے وہ کس چیز کو مانتا ہے، بھگوان کو مانتا ہے، خدا کو مانتا ہے، بت کو مانتا ہے، سورج کو مانتا ہے۔ وہ جس چیز کو مانتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کو مانا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کے رسولوں کو، پیغمبروں کو، اس چیز کو مانا ہے۔ تو یہ ماننا ہوتا ہے، سب سے پہلے ہوتا ہے ماننا، ایمان لانا، یقین کرنا، کسی چیز کو اپنانا، اس کو اپنا مذہب بنانا، اس کو اپنا مسلک بنانا، یہ ماننا ضروری ہے۔ پھر دوسری چیز ہوتی ہے اس کا عمل۔ تو کسی بھی انسان کا کیریکٹر، اس کا کردار، اس کا معیار، اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو اس کا ماننا یعنی اس کا عقیدہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا عمل، کہ وہ کیا کام کرتا ہے۔ عقیدے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جتنے بھی فرامین اللہ نے نازل کیے ہیں، جیسا کہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہم پڑھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آمنت باللہ
व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। ये हमारा ईमान है। अल्लाह की जानिब से जो कुछ भी चीज़ हम पर नाजिल हुई है, चाहे फरिश्ते हो, चाहे रसूल हो, चाहे नबी हो, चाहे किताबें हो, चाहे सहीफ़े हो, चाहे खुलफा हो, जितनी भी चीज़ें मिन जानिबिल्लाह हम पर नाजिल की गई है, इसको मानना ईमान है। अब अकीदा क्या चीज़ है? ये चीज़ें हम पर ऐसे ही अल्लाह ताला ने नाजिल नहीं की, अल्लाह ताला ने ज़राए, वसाइल, वसीले के ज़रिए से हम तक पहुंचाई। तो इस ईमान को खातिमैन, सैयदैन, खुलफा, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन और जो अल्लाह ताला के नज़दीक मुसलमान अजीज़ हैं, उनकी पैरवी, उनकी इत्तिबा, उनकी जो है सो इख्तिदा और उनकी गुलामी का जो है सो ज़रिया इस्तेमाल करते हुए जो ईमान लाते हैं, उसको बोलते हैं अकीदा। ईमान को जब गुलामी के उख्दे से आप वाबस्ता होते हैं, तब जाके वो अकीदा बनता है। वो अकीदा कब बनता है? जब आप गुलाम बनते हैं, अपने आप को सुपुर्द करते हैं, बगैर इख्तिदा के, बगैर तकलीद के, बगैर वसीले के। ये चीजें नामुमकिन है। ईमान ऐसे ही नहीं, ईमान की तफहीम कराने वाला चाहिए, एक वसीला चाहिए। ईमान समझाने वाला चाहिए, एक वसीला चाहिए। किसी की पैरवी करने वाला चाहिए, एक वसीला चाहिए। और उस वसीले का नाम ही अकीदा है। उसी को गुलामी के जरिए से हासिल करने का नाम अकीदा है। और वो बगैर गुलामी के अकीदा नहीं बन सकता। हाज़रीन गिरामी, एक मरतबा दौरे नबूवत में हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो जंग ओहद के शहीद हैं, वो एक मरतबा कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि भाई आप कैसे हो? अबू बकर कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ। अबू बकर पलट कर पूछते हैं, हंज़ला तू कैसा है? तो हंज़ला कहते हैं कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया है। वो हंज़ला जो शहीदे जंगे ओहद हैं, जो गसीले मलाइका के नाम से याद किए जाते हैं, जिनको मलाइका ने गुस्ल दिया है शहादत के बाद, वो हंज़ला कह रहे हैं कि अबू बकर, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। कहा कि ये कैसे कह सकते हो कि तुम मुनाफिक हो गए? तो हज़रत हंज़ला अर्ज़ करते हैं, ऐ अबू बकर, जब हम दरबार नबूवत में रहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहते हैं, उनकी ग़ुलामी में रहते हैं, तो हमारा दिल इस तरीक़े से उनसे वाबस्ता हो जाता है, उनसे जुड़ जाता है कि सिर्फ़ और सिर्फ दिल में अल्लाह तबारक व तआला का इश्क बढ़ता जाता है, अल्लाह की उलूहियत के मज़े बढ़ते जाते हैं, अल्लाह के क़ुर्ब के मनाजिल तय होते जाते हैं। लेकिन क्या बात है कि जब हम दरबार नबूवत को छोड़कर अपने घरों की तरफ, अपने मोहल्लों की तरफ, अपने जो सो यार अगयार के पास जब जाते हैं, तो वो जो मज़ा था वो मज़ा ख़त्म हो जाता है और दुनिया का मज़ा, दुनिया का चस्का आने लगता है। ये मुनाफिकत नहीं तो क्या है कि दरबार नबूवत में एक हाल है और जब बाहर निकलते हैं तो दूसरा हाल है। तो आखिर ये क्या है? मुनाफिकत नहीं तो क्या है? तो अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि अगर तू ये हाल रखता है तो ये हाल तो मुझ पर भी गुजरता है। मैं भी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में रहता हूँ तो मुझ पर भी गशी तारी होती है, एक वारफ्तगी अल्लाह ताला की तरफ से तारी होती है, एक रसूल सल्लम का इश्क तारी होता है, कुरान का इश्क तारी होता है। लेकिन जैसा कि तू कह रहा है कि तू जब जुदा होता है मैं भी जुदा होता हूँ, मैं भी दुनिया में लग जाता हूँ, तो मेरे अंदर भी मुनाफिकत है। गए, दोनों गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में गए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह ये क्या बात है? या रसूलल्लाह ये क्या बात है कि आपके दरबार में एक मज़ा और एक अलग ही चाशनी, एक अलग ही कैफियत हो जाती है और आपसे दूरी के बाद एक अलग कैफियत हो जाती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर ये कैफियत हमेशा के लिए बाकी हो जाए तो अल्लाह का निज़ाम दरहम बरहम हो जाए। अल्लाह का निज़ाम दरहम बरहम हो जाए।
جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو عشق بڑھتا جانا چاہیے، جیسا کہ قرآن میں ہی اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے عشق بڑھنے لگتا ہے، تو اس کے لیے سکھانے والے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تلاوت کرانے والے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ذکر خدا کرنے والے کی ضرورت ہے، اس کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ اور جب یہ وسیلہ ملتا ہے تو عشق ملتا ہے، جب عشق ملتا ہے تو غلامی ملتی ہے، جب غلامی ملتی ہے تبھی عقیدے کی جو ہے بنیاد پڑتی ہے۔ یہ عشق آج جو یہ سما، آج رات کا، آج یہ وقت کا سما ہے، اگر یہ سما ہمیشہ کے واسطے ایسے ہی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دنیا کا نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے۔ آج بیٹھے ہیں، آج عشق کے جلوے مل رہے ہیں، آج ایمان کی عطایات اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، پھر یہ وقت گزرے گا، پھر طلب ہوگی، پھر طلب ہوگی، پھر مجلس جمے گی، پھر عشق کے جو سو جام پلائے جائیں گے۔ یہ کیفیت ایک جیسی نہیں، لیکن اس کے لیے جڑتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت بندگی میں شاہ خدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرید اور مرشد کو چخمق کی طرح ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے ملتے رہنا چاہیے، ایک دوسرے سے گھستے رہنا چاہیے، پتہ نہیں کب نور کی چنگاری سے لگ جائے۔ تو ملتے رہنا، اس سے عقیدہ بنتا ہے، عقیدت بنتی ہے، اعتقاد بنتا ہے، اقتدا بنتی ہے، وہ غلامی سے ہوتی ہے۔ تو حاضرین گرامی، غلامی ایسی ہونی چاہیے، عشق ایسا ہونا چاہیے، عقیدہ ایسا ہونا چاہیے۔ اب عقیدہ، اگر ہم عقیدے اور عمل کو دونوں کو اگر سامنے مقابل میں لاتے ہیں، موازنہ کرنے کی اگر کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمل سے زیادہ اہمیت عقیدے کی ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے، اگر بنیاد اچھی ہوتی ہے تو عمارت بھی اچھی رہتی ہے، اگر بنیاد اچھی نہیں ہوتی تو عمارت گر جاتی ہے، عمارت ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر عقیدہ اچھا ہوتا ہے تو عمل کی عمارت اچھی رہے گی، اگر عقیدے کی جو سو بنیاد خراب ہو جائے گی تو پھر عمل کی عمارت باقی نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے عقیدہ بیج ہے، اگر بیج ہی نہیں ہے تمہارے پاس تو تمہارے پاس پھل اور پھول کا تصور کیسا؟ عقیدہ بیج ہے، اگر خراب بیج بھی تمہارے پاس، خراب عقیدہ ہے تو بھی اس سے پھل اور پھول نہیں آ سکتے۔ بیج اچھا ہونا چاہیے، کوالٹی والا ہونا چاہیے، وہ بیج زمین میں جائے گا تبھی پھل اور پھول دے گا۔ اگر اس میں خرابی رہے گی، اس عقیدے میں خرابی رہے گی تو وہ پھل نہیں دے گا، وہ عمل نہیں دے گا۔ عقیدہ اصل ہے، عمل فروع ہے۔ عقیدہ اصل ہوتا ہے، اگر ہمارا عقیدہ اصل مضبوط ہے، بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اچھا ہے، لیکن اعمال میں کمزوری ہے، اعمال میں جو سو کمزوری ہے، گراوٹ ہے، اعمال برابر نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ستار العیوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفار الذنوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے عذاب پر میری رحمت غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں احادیث میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کسی کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہے تو بروز قیامت جن کے عقائد اچھے نہیں لیکن اعمال کے انبار لگاتے جاتے ہیں، ان کے اعمال میں سے اعمال نکال دے گا اور اچھے عقیدے والوں کے اندر اس کے اعمال ڈال دے گا اور اس کو پھر اپنے پاس بلا لے گا۔ عقیدہ اصل ہے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جو بزرگ حضرات ہیں جنہوں نے مشائخین عظام کی صحبت اختیار کی ہے، مرشدین کی صحبت میں اکثر رہا کرتے ہیں، وہ جو آج بزرگ بن کے یہاں بیٹھے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے، کہاوت ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک، ان کی دوڑ اپنے گاؤں، اپنے علاقوں تک رہی، اپنی مسجدوں تک رہی، اپنے دائروں تک رہی، اپنے مرشدوں تک رہی، لیکن جو آج کا جوان ہے، نوجوان ہے، اس کی دوڑ اب مسجد تک نہیں رہی، ملا تک، مسجد اور دائرے تک نہیں رہی، بلکہ اس کی دوڑ اب باہر کی ہو گئی ہے۔ ہمارے نوجوان
شہر سے دوسرے شہر نہیں بلکہ ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، اور ایسے ایسے ممالک جا رہے ہیں جن کا پروناؤنسیشن بھی ہم کو برابر نہیں آتا، ان کی سپیلنگ، ان ممالک کی سپیلنگ بولنا تک ہم کو نہیں آتا، اس کو پروناؤنس کرنا نہیں آتا۔ ایسے ایسے نئے نئے ملکوں میں جا کر ہمارے جوان بس رہے ہیں، اپنوں سے دوری ہو رہی ہے، جہاں چخمق کے جیسا گھستے رہنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں اتنی لمبی لمبی مسافتیں اور دوریاں اختیار کر لی گئی ہیں، تو بھلا عقیدہ اب کیسے مضبوط رہے گا؟ مہدی موعود علیہ السلام نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ تم کو ہجرت بھی اگر کرنا ہے، اگر وطن چھوڑ کے دوسرے وطن بھی جانا ہے تو رہبر کے لیے جاؤ، مرشد کے لیے جاؤ فرمایا۔ رہبر کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں کو جا رہے ہیں، یہ کیسی تعلیم ہے؟ یہ کیسی روٹی ہے؟ یہ تعلیم نہیں دیتی۔ اب جا رہے ہیں تو ان غیروں کے علم میں آپ پھنس جاتے ہیں، کم علم ہونے کی وجہ سے ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کا عقیدہ کیا ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے پتنگ کی ڈور ہوتی ہے اس ڈور سے بھی کمزور آپ کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ وہ کاٹ کر آپ کی پتنگ عقیدے کی لوٹ لیتا ہے۔ جبکہ ڈور کی بات ہو رہی ہے، عقیدے کی ڈور تو ایسی مضبوط ہونی چاہیے جیسا کہ جسم سے روح کی ڈور مضبوط ہوتی ہے، اس سے بھی مضبوط ہونی چاہیے عقیدے کی ڈور۔ روایات بیان کی جاتی ہے، ہر انسان جب سو جاتا ہے تو اس کے جسم سے اس کی روح نکل جاتی ہے، اس کی جسم سے اس کی روح نکل جاتی ہے، عالم خواب میں سیر کرتی ہے۔ ایک شہر دو شہر نہیں بلکہ کئی ملک، آسمانوں کی سیر، زمینوں کی سیر، صحراؤں کی سیر، جنگلوں کی سیر، کہاں کہاں اس کی روح نہیں چلے جاتی، کتنی اس میں دوریاں مسافتیں آ جاتی ہیں۔ لیکن روایات بتاتی ہے کہ ناک سے اس روح کا تعلق ایک دھاگا، روحانی دھاگا، ایک لطیف دھاگا اسے جوڑا رکھتا ہے۔ جب کبھی بھی کھٹکھٹاہٹ ہوتی ہے، حرکت دی جاتی ہے، روح فوراً اس جسم میں داخل کر دی جاتی ہے اور وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اگر وہ روح کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو موت واقع ہوتی ہے۔ ارے بہتر ہے کہ وہ تعلق ٹوٹے، لیکن یہ جو عقیدے کا تعلق ہے اگر اس کا دھاگا اگر ٹوٹے گا تو وہاں تو موت ہوئی، تو یہ تو ہلاکت ہو جائے گی، یہ تو ہلاکت ہو جائے گی، ایمان غارت ہو جائے گا، نہ اس جہاں کا رہے گا نہ اس جہاں کا رہے گا۔ عقیدے کی ڈور تو اتنی مضبوط ہونی چاہیے۔ حاضرین گرامی، عقیدہ بہت اہمیت کو ہوتا ہے۔ اگر عقیدے میں خرابی آ جاتی ہے تو پھر اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا۔ اگر وہ خرابی بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ عقیدے کی خرابی اگر دل میں گھر کر جاتی ہے، پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیا آپ نے نوح علیہ السلام کے فرزند حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کا واقعہ نہیں سنا؟ جب نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے یہ کشتی تیار ہو گئی ہے، یہ ایمان کی کشتی ہے، یہ عقیدے کی کشتی ہے، یہ کشتی تیار ہو گئی ہے، یہ ایمان والوں کو بچا لیتی ہے، تو آ جا اس کشتی میں سوار ہو جا۔ لیکن کنعان نے کیا کہا؟ نہیں نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، نہ تمہاری کشتی کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا طوفان، ایسا سیلاب آ رہا ہے، ہر چیز کو بہا لے جائے گا۔ بیٹے نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، اپنے عقیدت کے اندر بولتا گیا اور بولا کہ میں تیراک ہوں، اچھے سے تیر کر نکل جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا تیری تیراکی دھری کی دھری رہ جائے گی، یہ کوئی معمولی زمینی طوفان نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس میں کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ کہا اگر ایسی بات ہے تو میں اونچے پہاڑوں پر، ٹیلوں پر جا کر وہاں بسیرا کر لوں گا، وہاں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہاں پہاڑوں کی ٹیلوں کی بات کرتا ہے؟ جب خدا کا عذاب ہوتا ہے تو پہاڑ کنکروں کے مانند بہہ جاتے ہیں، تو نہیں بچ سکتا، سمجھ لے، میری نصیحت کو لے لے۔ تو اس کے بعد بیٹا کہتا ہے میں نے کب تمہاری نصیحت سنی جو آج سننے کو بیٹھا ہوں؟ یہ بدعقیدگی کا معاملہ ہے۔ جو نوجوان بچے باہر جا کر ہمارے گھر کے اندر بڑوں کے پاس آ کر کہتے ہیں میں نے کب تمہاری نصیحت سنی ہے جو آج سننے کے لیے کھڑا ہوں، آخر کار وہ ڈوب جاتا ہے،
حضرت نوح علیہ السلام اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لختے جگر اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور فوراً بارگاہ یزدی میں آواز لگاتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے اپنوں کو تو کبھی تکلیف نہیں دے گا، ان کو غارت نہیں کرے گا، پھر یہ کیا ہو گیا؟ میرا بیٹا غرق کر دیا گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا، اے نوح، وہ تیرا رہا ہی نہیں، جو میرا رہا ہی نہیں وہ تیرا کیسے رہے گا؟ جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں، جب وہ تیرا نہیں میرا نہیں تو وہ کیسے رہے گا اور اس کشتی میں کیسے سوار ہوگا؟ وہ غرق کر دیا گیا۔ کیا تو نہیں جانتا جس دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے بہتر ہے کہ اس دانت کو اکھاڑ کر پھینک دو، اگر نہیں پھینکو گے تو دوسرے دانتوں کو بھی کیڑ لگے گا، دوسرے دانت بھی بگڑ جائیں گے، دوسرے دانتوں کو بھی توڑنا پڑے گا۔ بہتر ہے کہ جس کا عقیدہ خراب ہوا ہے اسے جانے دو، اسے ڈوب جانے دو، اسے مر جانے دو۔ جب اس کے اندر بدعقیدگی گھر کر کے گئی ہے اس کو پھر اب مت چھیڑو، اس کو جانے دو۔ یہاں تو یہ ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً سجدہ کیا، توبہ کی کہ اللہ جو تو کہتا ہے وہی صحیح۔ اس کے بعد ابھی پیشرو مقرر ہمارے افضل العلماء تحسین آغا صاحب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خواجہ خضر علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے رکھی، تو اس میں 3 واقعات ہوئے: کشتی میں سوراخ کرنا، ایک دیوار کو کھڑا کرنا، اور ایک ناحق بچے کو مار دینا۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، اصل مدعے پہ آتا ہوں۔ جب اس بچے کی باری آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر، تم نے ناحق ایک معصوم بچے کی جان لے لی۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا یہ بچہ بڑا ہو کر کفر پر چلنے والا تھا، بدعقیدہ بننے والا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی بدعقیدہ بننے والے تھے، وہ بھی کفر میں مبتلا ہونے، تو بہتر یہ تھا کہ میں نے اس بچے کو مار ڈالا۔ جو بدعقیدگی کے راستے میں جانے کو تیار ہو جاتا ہے اللہ والے اس کو غارت کر دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں۔ اللہ مار دیا، یہاں خواجہ خضر مار دیے۔ اب ذرا اور آگے بڑھیے۔ ایک مرتبہ دور نبوت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں۔ بیٹے نے بات میں ایک بات یاد آئی، کہا ابا جان آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ جنگ کا ماحول تھا، اور ایسے میں آپ مسلمان میں کافر، اور میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے، میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے تھے، تو میں نے عشق پدری کے خاطر اپنی تلوار کھینچ لی کہ آپ میرے والد ہیں، مجھ کو پیدا کرنے والے ہیں، میں نے یہ سوچ کر اپنی تلوار واپس ہٹا لی۔ اسی وقت غلامی اور عقیدہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر اس وقت تلوار کے نیچے تو آ جاتا تو میں یہ نہیں دیکھتا تھا کہ تو بیٹا ہے میرا پیسر ہے، بلکہ اسی وقت تیرا گردن اڑا دیتا، تجھے قتل کر دیتا۔ جو بدعقیدہ مسئلہ چل رہا ہے، بیٹا ایک وقت ماں بدعقیدہ ہوا تو اللہ نے غرق کیا، بیٹا یہاں پر بدعقیدہ ہونے والا تھا تو خضر نے مار دیا۔ یہاں تو انتہا ہو گئی کہ باپ نے ہی خود بیٹے کو مارنے کی بات کر دی۔ عقیدہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے یہ بات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ تو بدعقیدوں کی بات تھی، اب آئیے عقیدے کی طرف۔ جو اچھے عقیدے والے ہیں، جو منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنے عقیدے کی ایک نئی روش ڈال دی ہے۔ میں کچھ حقائق اور سچائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب عقائد میں بڑھتے بڑھتے یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنے کے لیے عقیدہ یہ بنایا گیا کہ چمتکار کو نمسکار۔ حضرت ہمارا یہ کام ہے، یہ کرا دیجئے، ہم آپ کو مان لیں گے۔ حضرت ہم کو یہ تعویذ دے دیجئے، ہم کو وہ دے دیجئے، ہم کو یہ کر دیجئے، ہم کو وہ کر دیجئے، کرامت دکھا دیجئے،
ہمارا کام نکلوا دیجئے، بے برکتی ہے برکت دلا دیجئے، دکان نہیں چلتی دکان چلا دیجئے، کام نہیں بنتے کام بنا دیجئے، دشمن عذاب بنا ہوا ہے دشمن کو مروا دیجئے، یہ کام عقیدت کے بن گئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عقیدت اب اس میں ہو گئی ہے، جبکہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ کرامت ملامت ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے داناپور میں 3 دن کا صوم وصال رکھا اور اللہ تعالیٰ سے ہر دم یہ دعا کرتے رہے کہ مولا ان کرامتوں کی ملامتوں سے میری قوم کو محفوظ رکھ، اور اسی قوم کے اندر کرامتوں کی بات اگر ہونے لگی کہ کچھ دکھا دیجئے کچھ کر دیجئے تو ہی جو ہے سو ایمان لائیں گے یا آپ کی جو ہے سو عقیدت اور بڑھے گی، تو یہ کیسا عقیدہ ہے؟ جبکہ ہمارے پاس کرامت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، معجزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ معجزہ دکھاتا ہے اس لیے نبی ہے نہیں، نبی ہے اس لیے معجزہ بھی دکھا دیتا ہے۔ کرامت دکھاتا ہے اس لیے ولی ہے نہیں، ولی ہے اس لیے کبھی کبھی کرامت بھی دکھا دیتا ہے۔ ہمارے پاس معجزہ اور کرامت دلیل نہیں ہے۔ حضرت بندگی میاں شیخ النمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں دور میں جبکہ آپ سابرمتی ندی کے کنارے اپنے خلفاء اور فقراء کے ساتھ وہاں پر رہائش میں تھے، ایسے میں حضرت شیخ احمد کھٹو جو سرکھیج میں آرام فرما رہے ان کا عرس کا موقع آیا۔ علماء وہاں پر جمع تھے، ان کو خبر ہوئی کہ سید خنمیر آئے ہوئے ہیں، چلو چل کر ان سے مہدی موعود کی حقانیت پر گفتگو کریں، ثبوت مہدی مانگے۔ اطلاع دی گئی، بندگی میاں کو وہاں رکایا گیا اور یہاں پر یہ علماء کا قافلہ وہاں پہنچا۔ اب ایک طرف بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیچھے ان کے فقراء کی جماعت، ایک طرف پورے علماء کی جماعت، اور اب سوال جواب امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت اور ان کی جو حقیقت کے تعلق سے جب ہوئے اور جوابات سیدنا شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے چلے گئے، ان کے ہر ایک سوال کے ایسے جوابات دیے گئے کہ وہ لاجواب ہو گئے، ان کو سدھرا نہیں۔ بالآخر انہوں نے ایک یہ تجویز رکھی کہ اچھا تو یہ ہے کہ آپ اپنے مہدی کا کوئی معجزہ ہم کو بتا دیجئے، آپ ہم کو یہ دیکھیے یہ غیروں کی علامت ہے، ہمارے ہم لوگوں کی علامت نہیں ہے۔ ہم کرامات اور معجزات کے طالب نہیں ہیں، جو معجزات اور کرامات دیتا ہے ہم اس کے طالب ہیں۔ ہم کو وہ چاہیے، از خدا جز خدا مطلب، خدا سے خدا کی ذات کے سوائے کچھ نہ مانگو، مرتے ہیں مر جاؤ۔ موعود نے فرمایا کہ مہدویوں کی جان اور مال سارے دنیا والوں کے لیے حلال ہے، دے دو مر جاؤ، مرتے ہیں مر جاؤ، لیکن اپنی ضروریات کے لیے یہ چیزیں طلب نہ کرو۔ حضرت بندگی میاں شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ان کے سوال پر کہ معجزہ دکھا دیجئے، مہدی کا معجزہ دکھا دیجئے ہم ایمان لے آئیں گے، تو بندگی میاں شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معجزہ تو کرامت تو جادو سے مماثل ہوتی ہے، مشابہت ہوتی ہے، جادو سے مشابہت ہوتی ہے، وہ دلیل قطعی نہیں۔ ہمارے یہاں معجزات اور کرامات دلیل قطعی نہیں، مہدی موعود کی حقیقت اور ان کی حقانیت، سچے مہدی ہونے کی دلیل یہ معجزات اور کرامت نہیں، ان کے سچ ہونے کی علامت اور دلالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پیش کرنے کی جو دلالت دی گئی ہے کہ اخلاق اور کردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کو کس بنا پر پیش کیا؟ معجزات کی بنا پر نہیں، اپنے اوصاف، اپنے اخلاق کو پیش کیا، اور اس اخلاق کے ساتھ آپ نے اپنے کردار کو پیش کیا، اس کو دلیل بنا کر آپ نے نبوت کو پیش کی۔ جہاں دور نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا معیار اخلاق رکھے ہیں، تو دور ولایت میں جو مہدی موعود علیہ السلام ہے، جو ہم صورت اور ہم سیرت رسول اللہ ہے، وہ کیسے دیگر چیزوں کو اپنی جو سو حقیقت اور اپنی ولایت کا معیار بنا سکتا ہے؟ اس کا معیار بھی اخلاق ہے۔ لیکن
اگر تم کو یہ چھوٹی دلیل جو کہ دلیل قطعی نہیں ہے، ضعیف دلیل ہے کہ معجزہ دیکھ کر ایمان لانا ضعیف دلیل ہے، مصری کی ڈلیوں پر ایمان لانا ضعیف دلیل ہے۔ بہرحال بندگی میاں نے فرمایا یہ جتنے فقراء یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان فقراء کی جماعت میں سے جو آپ کو سب سے زیادہ حقیر فقیر نظر آتا ہے، اس حقیر فقیر سے 1,24,000 انبیاء کے معجزات میں سے جو معجزہ مانگنا چاہو مانگ لو، لیکن شرط یہ ہے کہ معجزات دکھانے کے بعد ایمان لانا پڑے گا۔ جب یہ بات رکھی گئی تو انہوں نے پھر ہیلا بہانہ ڈھونڈا اور ایک دوسری بات کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کیے، اور ان کے دلوں میں ایک روب پڑ گیا تھا اگر ہم اس وقت سوال کے اوپر آگے بڑھ جاتے تو ہم ان کے چہرے دیکھ رہے تھے کہ ان کے چہروں کی کیفیتیں اور تاثیرات ایسی ہو گئی تھی، اگر ہم جو معجزہ بولتے وہ معجزہ دکھانے کو تیار تھے۔ وہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معجزات ہمارے لیے نہیں ہیں، کرامات ہمارے لیے نہیں ہیں، ہمارے لیے اخلاق ہے، ہمارے لیے کردار ہے، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے، وہ ہمارے لیے ضروری ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ضروری ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، دائرے میں رہنے لگے، اور رہنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اجازت لیے جانے لگے۔ موعود علیہ السلام نے پوچھا کہاں آئے، کہاں گئے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم نے آپ کا کافی نام سنا کہ آپ بہت بڑے ولی ہیں، بہت زبردست آپ بیان فرماتے ہیں، اور ہم اس ارادے سے یہاں آئے کہ آپ سے کوئی کرامت، کوئی معجزہ دیکھ لیں تو ایمان لے آئیں۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو بات اس وقت فرمائی ہے، موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے شرع شریف کے خلاف کوئی کام دیکھا؟ کیا تم نے فرائض میں کوتاہی دیکھی؟ کیا تم نے واجبات میں کوتاہی دیکھی؟ کیا تم نے سنتوں میں کوتاہی دیکھی؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ یہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ فرائض، واجبات، سنتیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع میں رہنا ہی معجزہ ہے، یہی سب سے بڑا معجزہ ہے، یہی ہمارا کردار ہے، یہی ہم کو کرنا چاہیے، یہی ہماری عقیدے کی مضبوطی کا ذریعہ ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اب جب ہمارے پاس اچھا عقیدہ ہے، ہمارے پاس بہتر عقیدہ ہے، تو اب عقیدہ ہے تو اس کے بعد عمل ضروری ہے، عمل ضروری ہے۔ ہم مہدویوں کی شناخت اور پہچان تو عمل سے ہوتی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے تذکرے میں کیا لکھا کہ یہ وہ مہدوی ہیں جو زمین کی طہارت کے لیے فرشتہ نما صورت لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا ہے۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے غیروں نے ہم کو یہ کہا ہے۔ بادشاہ اورنگزیب اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتا تھا، ہر رات مہدویوں کی تسبیح سنتا تھا، ان کے عمل کو دیکھتا تھا۔ مہدوی کیسے تھے اورنگزیب کے زمانے میں؟ ارے فرض عین تو الگ، تو فرض کفایہ کی امامت بھی ہماری نہیں کر سکتا۔ وہ عمل اپنا، وہ کردار اپنا پیش کرتے تھے۔ تو اورنگزیب ہاتھ پر ہاتھ مارتا تھا کہ میں شیعوں کے اپنے مذہب چھپانے سے اور مہدویوں کے اپنے مذہب دکھانے سے پریشان ہو گیا۔ وہ ہمارا عمل تھا، ہم اپنی مہدویت کی تبلیغ اپنے عمل سے کرتے تھے، ہماری شخصیت ہمارا اظہار کرتی تھی، ہماری زبان کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی، ہمارا کردار، ہمارا انداز، ہمارا چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے، ساری زندگی کا کردار ہمارا جیسے بتاتا تھا کہ ہم مہدوی ہیں، ہم عمل والے ہیں۔ حاضرین گرامی، ایک مرتبہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، عمل کی بات ہو رہی ہے تو بنیاد کہاں سے ہونی چاہیے؟ حضور سے ہونی چاہیے۔ حضور نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے اسے لے لو۔ رسول نے کیا دیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ تمہارے لیے بہترین چیز حضور کی زندگی، حضور کا نمونہ ہے۔ حضور نے سب سے پہلے کیا دیا؟ اپنی ذات کو دیا، اپنے کردار کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری اطرت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، تم پر میری سنت بھی ہے، میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی ہے، میں ہوں، میرے ساتھ میرے خلفاء بھی ہیں، تم پر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان کی سنتوں پر بھی چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے کیا دیا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تاروں کے مانندے، بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جس کسی کی بھی پیروی کرو گے تم کو ہدایت ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ ساری چیزیں دی، اپنا کردار دیا، اپنے اصحاب دیے، اپنے خلفاء دیے، قرآن دیا، اطرت دی، یہ ساری چیزیں دیے، کس لیے دیے؟ تاکہ تمہاری عقیدت کی غلامی برقرار رہتے ہوئے آگے چلتے رہے، تمہاری عقیدت کی غلامی میں کمی نہ آئے، کمی نہیں آئے۔ یا تو غلام بن جاؤ یا پھر خود اس قابل ہو کہ غلام بنا لو، یا تو تسخیر کر لو یا خود تسخیر ہو جاؤ۔ ماؤد علیہ السلام فرماتے ہیں مرد باش یا بامرد باش، یا تو مرد بن جاؤ یا پھر مردوں کی صحبت میں آ جاؤ، یہی ہے غلامی۔ یا تو غلام بنو یا غلام بناؤ، خود کو اس مقام تک پہنچا یا پھر خود اس مقام کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیا، اپنے آپ کو عمل کا پیکر بنا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ کر عبادت فرما رہے ہیں، ایسی عبادت، ایسی ریاضت، ایسا قیام کہ پوری رات کھڑے ہو رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، روایات آتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ حضور اتنی رات دیر کھڑے رہتے تھے کہ ان کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، حتیٰ تورمت قدماہ، ان کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، حتیٰ تشققت قدماہ، یہاں تک کہ ان کے پیر پھٹنے لگتے تھے، ایڑیاں پھٹنے لگتی تھی، اتنی دیر تک قیام کرتے تھے۔ اور اس قیام میں اللہ سے کلام ہوتے تھے، اللہ سے بات چیت ہوتی تھی۔ ہم کلام، خدا کا دربار، اللہ تعالیٰ کا دربار کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونا ہے، خدا کے ساتھ گفتگو کرنا ہے۔ اور ریاضت کی انتہا ہے کہ اس کے اندر وہ مقام پیدا ہونا چاہیے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں احسان کی تعلیم کے تعلق سے فرمایا کہ تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت ایسی کرو، بندگی ایسی کرو، عمل ایسا کرو کہ خدا کو دیکھ کر کرو۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم یہ سمجھو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں شریک ہیں، نماز میں قیام میں ہیں، اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا طٰہٰ وما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے طٰہٰ ہم نے یہ قرآن تم کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا، کیوں اتنی دیر کھڑے رہ رہے ہو؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے مزمل کھڑے ہونا ہو تو کھڑے ہو لیکن تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اور صحابہ کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی، صحابہ بھی تعجب کرنے لگے، پوچھے یا رسول اللہ آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہے، آپ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت للعالمین ہے، آپ تو شافع محشر ساقیے جام کوثر کا مقام رکھتے ہیں، آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ افلا اکونو عبدن شکورن، کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ مجھے اتنے جب مقامات سے اللہ نوازا ہے تو میں کیا اللہ تعالیٰ کا شاکر بندہ نہیں بنوں؟ وہ نبی جو تم کو تعلیم دینے کے لیے، تم کو قرآن پر، اللہ کے حکام پر چلانے کے لیے آیا ہے، لیکن وہ چلایا ہی بھی ہے تو خود کو پیش کر کر چلایا ہے، خود نے مشقت کر کے چلایا ہے۔ یہی تعلیم تو مہدی موعود علیہ السلام دے رہے ہیں، باعمل مقبول، بے عمل مردود، کہ جو باعمل ہوگا، جو مشقت کرے گا وہی مقبول ہوگا، اور جو عمل
نہیں کرے گا وہ جو سب مردود ہو جائے گا. خود حضور نے عمل کیا, مہدی موعود علیہ السلام نے عمل کیا, عمل کی تعلیم دی. یہاں تک کہ گھرانے رسول میں بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ گھر میں گھر کے سارے کام کیا کرتی تھی. ہمارے گھر والوں کے جیسا نہیں کہ گھر میں کام والی رکھی ہوئی ہے. بی بی سارے کام خود کیا کرتی, چکی خود بنایا کرتی, میں آٹا پیسا کرتی, گھر کے سارے صاف صفائی کے کام کیا کرتی, بچوں کی تربیت کیا کرتی, ان کی ضروریات زندگی کے کام کیا کرتی, حضرت علی کے سارے کام کیا کرتی, مہمانوں کی مہمان نوازی میں بھی شریک رہتی. یہ سارے کام کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی جب لگن لگتی ہے, جب اللہ تعالیٰ کی تڑپ لگتی ہے, تو بی بی کے تعلق سے روایات میں آتا ہے کہ بی بی رات کو پھر قیام کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. اتنی دن میں مشقتیں کرنے کے بعد پھر مولا کو راضی کرنے کے لیے وہ رات کا حصہ, وہ جو رات کے 4 پہر ہے, جن میں سے ایک پہر تو ایسا ہوتا ہے جو خداوند تعالیٰ سب سے قریب اس دنیا کے آسمان پر آ جاتا ہے, مانگنے والوں کو عطا کرنے کی بات کرتا ہے, اس وقت میں بی بی فاطمہ خاتون جنت قیام کرتی ہے. روایات بتاتی ہے کہ آپ کا ایک ایک سجدہ ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی فجر کی اذان ہو جاتی تھی. یہ عبادت, یہ ریاضت, یہ عمل, یہ ہمارے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے. اگر عقیدے کا دعویٰ کرتے ہو تو دلیل بھی تو دو, اور دلیل عمل ہے. اگر عمل نہیں ہے تو تمہارے عقیدوں میں کھوکھلے ہیں. وہ گلاب کا پھول جو خوشبو دیتا ہے, وہ پھول جو خوشبو دیتا ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے, اور جو پھول خوشبو نہیں دیتا اس کو پھینک دیا جاتا ہے. اگر تمہارے اندر عمل کی خوشبو ہے, اللہ اور رسول اور مہدی کے پاس تم مقبول ہو. اگر تمہارے پاس عمل نہیں ہے تو تم بیکار ہو, تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. جس طریقے سے زندگی کے اندر سانسوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی پر زندگی چلتی ہے, اسی طریقے سے اگر ایمان کی بات کریں تو وہ ایمان زندہ رہتا ہے تو تمہارے عمل کی سانسوں سے زندہ رہتا ہے. اگر عمل نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے, اگر سانسیں نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. یہ ضروری ہے ہمارے لیے. اب امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بھی وہی تعلیم دی. حضور نے جو دیا ہم نے لے لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی یخفو اثری ولا یختی. اب میں تم کو مہدی دیتا ہوں, وہ مہدی مجھ سے ہے, میرے قدم پر قدم چلے گا, کبھی خطا نہیں کرے گا. وہ مہدی موعود علیہ السلام آئے, اس مہدی موعود علیہ السلام نے کیا فرمایا, میں بھی کوئی نیا مذہب نہیں لایا ہوں, مذہب ما کتاب اللہ وہ اتباع محمد رسول اللہ, میرا مذہب بھی اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. میں بھی عقیدے کی بات کرتا ہوں, عمل کی بات کرتا ہوں. جو حضور نے زندگی گزاری ہے اسی زندگی پر تم کو گامزن کرنے کے لیے آیا ہوں. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقتیں کی ہیں, میں بھی تم کو مشقتیں کرانے کے لیے آیا ہوں. مشقت کرو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. قصے کہانیوں کے ذریعے سے خدا کو نہیں پا سکو گے, صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے پا سکو گے, عمل سے پا سکو گے. عمل کرو. مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا, نہ یہاں تک کہ صرف فرمایا نہیں بلکہ عمل کر کے بھی دکھایا. جب آپ کو جذبہ حق آیا, 12 سال کا جذبہ تھا, اس جذبے میں مہدی موعود علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی. جب بھی نماز کا وقت آتا مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے ہوش آ جاتا, پانی طلب کرتے, وضو کرتے, نماز پڑھتے, نماز کے بعد پھر جذبہ مولا میں, جذبہ حق میں کھو جاتے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات حاصل کرتے. ایسے ہی جذبے کے اندر خدمت کرنے والی اس حضرت بی بی لہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خدمت کر رہی ہیں. ایک وقت کا پانی مانگا, تھوڑی سی دیر ہوئی, مہدی موعود علیہ السلام جذبے میں چلے گئے, پینے کا پانی لے کر بی بی کھڑی ہیں, خدمت میں کھڑی ہیں. اور اس کے بعد جب مہدی موعود علیہ السلام کو فجر کے وقت آپ کے جو جذبہ ختم ہوا, مہدی موعود السلام نے پوچھا کہ یہ کب سے لے کر کھڑی ہو؟ کہا کہ جس وقت سے آپ نے طلب کیا ہے اس وقت سے آپ قرآ لے کر آپ کے سامنے کھڑی ہوں. تو انہوں نے فرمایا وہ آپ قرآ رکھو, وضو کے لیے پانی لاؤ. وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ جس طریقے سے اس بی بی نے میری خدمت کر کے مجھے راضی کیا ہے, میں دعا کرتا ہوں کہ تو اپنے دیدار کے ذریعے سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے دے,
گے. تو اس وقت سے بی بی کے تعلق سے یہ بتایا جاتا ہے کہ خلیفۃ اللہ کی خدمت میں رہنے سے, خلیفۃ اللہ کی خدمت کرنے سے, اللہ والوں کی خدمت کرنے سے, ان کی صحبت میں, ان کی غلامی میں رہنے سے وہ عمل پیدا ہوتا ہے کہ بی بی اس کے بعد سے ایک نماز بھی ایسی نہیں پڑھی کہ جس میں اللہ کا دیدار نہیں ہوتا ہو. تعبد اللہ کأنک تراہ, عبادت ایسی کرو کہ خدا کو دیکھ کر کرو, یا نہیں تو کم سے کم اس طریقے سے رہو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے. وہ عبادت بی بی کو کیسے نصیب ہوئی؟ خلیفۃ اللہ کی وجہ سے. عبادت تو پہلے بھی تھی, لیکن غلامی کے بعد, غلامی کے شرف کے بعد, اس عقیدت کے بعد, اس خدمت کے بعد جو عبادت شروع ہوئی ہے, وہ عبادت کا مزہ بی بی نے اللہ کے دیدار سے حاصل کیا. غلامی میں عقیدت میں آنا چاہیے, اس غلامی کو قبول کرنے کے بعد پھر عمل میں آ جانا چاہیے. اپنا دعویٰ عقیدت کا, غلامی کا ہے تو پھر عمل کے ذریعے سے دلیل دینا چاہیے. مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا تصدیق بندہ عمل است, بندے کی تصدیق عمل سے ہے, وگرنہ مقبول بے عمل مردود است, اور اگر عمل نہیں تو بے عمل مردود ہے, وہ قبول نہیں کیا جائے گا. حاضرین گرامی, اس میں دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ مہدی موعود علیہ السلام کو ماننا ہی عمل ہے, مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق ہی عمل ہے. آگے یہ سارے اعمال ہیں جو موعود علیہ السلام نے فرمائے ہیں, جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں, لیکن پہلے مہدی کا ماننا عمل ہے, کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام کی آمد ضروریات دین میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قرآن کا بیان فرمانا ہے وہ مہدی موعود علیہ السلام سے فرمایا. خلق الانسان علمہ البیان, آپ کو پیدا کیا اور آپ کے ذریعے سے بیان کروایا, یہ ضروریات دین میں سے ہے. قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, دیدار کے راستہ میں بلاتا ہوں, وہ بھی بلائے گا جو میرے بعد آئے گا. دیدار پہ بلانا یہ ضروریات دین میں سے ہے. مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی موعود علیہ السلام ہلاکت سے بچانے کے لیے آئے جیسے کہ میں آیا ہوں. تو یہ ضروریات دین میں سے آپ دافع ہلاکت امت محمدیہ بن کر آئے. اس طریقے سے کئی ایسے امور ہیں, سویت کی تقسیم کرنا, رسم عادت بدعت کو مٹانا, اور جو عشق کا پیغام دینا, یہ سارے ضروریات دین میں سے. اگر یہ عمل ہے تو پھر اس عمل کو قبول کرنا ہر ایک اس مسلمان کے اوپر لازم ہے. پھر جب اس کو قبول کر لیا گیا ہے تو اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام کی غلامی میں آنے کے بعد, غلامی تصدیق میں آنے کے بعد, ان کی عقیدت کا مظاہرہ یہ ہونا چاہیے کہ عمل سے ثبوت دینا چاہیے. اگر آپ مہدوی ہیں, اگر آپ ایمان لا چکے ہیں تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ عمل کریں. مہدی موعود علیہ السلام کے یہاں کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ میرا جی جوتیاں دیجئے, میرا جی لباس دیجئے. مہدی موعود السلام نے دے دیا, فرمایا کہ لے لو, لباس بھی لے لو, جوتی, لیکن غور سے سن لو کہ تبرکن اس کو اٹھا کے رکھنا نہیں ہے, بلکہ اس کو استعمال کر کر اس کو ضائع کر لو. کیوں فرمایا؟ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز یہ چیزیں کیا, بندے کی کھال بھی اوڑھ کر اگر بیٹھ جاؤ گے, تبرک سمجھ کر اس میں بھی چھپ جاؤ گے, اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی نکال کر تم سے تمہارا حساب لے گا. عمل کرنا ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے. جب موت کا آخری وقت آیا تو صحابہ سارے رو رہے تھے. حضرت سیدنا شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہچکیوں پر آ گئے. موعود نے فرمایا کون روتا ہے؟ کہا کہ بندہ نعمت روتا ہے. اپنی کلائے افتخار اتاری اور شاہ نعمت کے سر پہ رکھ دی اور فرمایا نعمت اور اہلیان نعمت کو اللہ نے بخش دیا ہے. اس کے بعد فرمایا اے نعمت, یہ رونے کا وقت نہیں ہے, آج بندہ تمہارے درمیان ہے. یہ رونے کا وقت نہیں ہے, آج بندہ تمہارے درمیان ہے. رونے کا وقت تو وہ ہوگا جب تم بے عمل ہو جاؤ گے, اس وقت تمہارے درمیان بندہ نہیں رہے گا. یہ رونے کا وقت ہے. آج ایسے حالات گزر رہے ہیں کہ ہمارے اندر بے عملی ہی بے عملی نظر آ رہی ہے. جہاں 8 پہر کا ذکر ہوا کرتا تھا, آج 1 پہر کا بھی ذکر مشکل بمشکل نظر آ رہا ہے. یہ بے عملی نہیں تو کیا ہے؟ زبانی جمع خرچ ثبوت کے دعوے کرنے سے نہیں, آپ وہی دور پھر سے لائیے, اپنے عمل سے مہدویت کو پھیلائیے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک شعر کہتے ہوئے اپنی جگہ لے لوں گا کہ مہدی و محمد پر ایمان ہمارا ہے,
مہدی و محمد پر ایمان ہمارا ہے، طاعت میں ہی جان نکلے ارمان ہمارا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین، آپ نے تقریر سماعت فرمائی۔ حضرت ایک اچھی تقریر ہی نہیں کرتے بلکہ ایک اچھے خطیب اور مقرر ہی نہیں، ایک اچھے شاعر بھی ہیں۔ صرف حیدرآباد ہی نہیں بلکہ مختلف علاقوں میں آپ کے معتقدین کی تعداد ہے، اور آپ کینیڈا کے وہ گروہ مہدویہ کے جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، جو مجالس منعقد ہوتے ہیں، اس میں ہمیشہ شریک رہتے ہیں، جسے وہ یوٹیوب وغیرہ پر بھی سلیلہ کیا جاتا ہے۔ ایک اچھی خدمات وہ کینیڈا کا وہ ادارہ کر رہا ہے، جس کے تقریباً 200 کے قریب ایشوز ہمارے سامنے آئے ہیں مختلف موضوعات پر۔ اس میں حضرت کا بھی اچھا حصہ رہا ہے۔ قیام سے زیادہ سفر میں رہتے ہیں۔ اب چند پٹ آنے سے پہلے بھی شہر بنگلور کی ایک مجلس میں شرکت کر کے وہاں سے چند پٹ کی اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں۔